اچھا کئیوں یقین نہیں آنا وہ اللہ دے بندے ہو قرآن تو پڑھے ہے نا پڑھے ہے تو پھر کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قرآن نہیں پڑھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں ہماری شانیں موجود ہیں قرآن کی آیتیں تو پڑھی ہیں کیا اللہ نہیں فرماتا کنتم خیر امہ اور تسی سارے کو چنگے ہو وہ ادھر ذرا دیکھو سمجھے تم بہترین امت ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی شانیں پڑھی بھائی بولو ذرا جلدی 16 شانیں پڑھی کہ یہ سب سے زیادہ کیا کریں گے بولو حمد کریں گے دوسرا تیسرا یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنوں بیگانوں کو کھانے کھلائیں گے اپنوں اور بیگانوں کو کھانے کھلائیں گے انہیں نہیں تکنا جے اپنے نہیں تکنا ہے خفن ہوتے گل سناؤں وہ ہمارے بزرگ تھے نا تو ان سے کسی نے بزرگ کو بھیج جاؤ کلے فی الحال تسی پہ ہونا توجہ میری طرف رکھنا ہے ان سے کسی نے پوچھا جناب گل سنو بڑے بڑے علماء جاندے ہیں انہوں نے مزار تے خیر بڑھ جاندے ہیں پر لنگر کاٹی جاری ہوئے عام بابے بابے چلے جاندے ہیں تو ہمیں انہوں نے مدرسے تے علم نہ ہوا پر انہوں نے لنگر جاری ہو جاندے یہ وجہ کہ انہوں نے فرمایا بیٹا اس زندگی وچ لوگاں کھلانے ہوئے ڈردے نہیں تو ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ان کے کام کو ان کے مزار پہ بھی جاری کر دیتا ہے کہ چلو اب جب تک یہ تمہاری قبر باقی ہے نا چلو تم نہ صحیح تمہارا یہ جو شوق ہے نا یہ کھانا کھلانے والا یہ جاری اور سارے گرامی المرتبہ حاضرین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی شانیں پڑھی بولیے پھر بولیے یار چاچا جی آپ کو پہ جاؤ پتہ نہیں پشتو میں آتا ہوں اس بچ میں ہمیں اردو میں دروشی پڑھ لیں اسٹار بہت ہے کتنی شانیں بڑی بھائی 16 ان 16 شانوں میں میں کو چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں چلے سنتے جائیں ان کے چہرے وضو کے نور سے چمک رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میرا امتی دور سے پہچانا جائے گا حضور کیسے فرماتے 5 کلیان گھوڑے کی طرح اس کے اعضائے وضو جو ہے نا وہ کیا ہوں گے چمک رہے ہیں 16 شانیں بیان کی دونوں 16ویں جو بات ہے وہ ذرا بیان کرتا ہوں کیونکہ بیچ میں وقت تھوڑا ہے اور میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں فرمایا قلوبہم اناجیلہم ہونا والیاں نہیں بولنا قلوبہم اناجیلہم ان کے دل ہی ان کے قرآن بن جائیں گے ویسے اناجیل اس کا مطلب ہوتا ہے ریل نہیں ہوگی اور ریل جس کو قرآن رکھتے ہو فرمایا ان کے دل ہی ریلیں بن جائیں گی کیا مطلب ہے ویسے تو پورا کتاب کھولنے کے لیے یہ ریل پہ رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے جب ان کو دل کرے گا دل میں بسا لیے ہم نے تصویر یار جب چاہا نظر جھکائی دیدار ہو گیا ان کے دلوں پہ قرآن نقش ہو جائے گا قلوبہم اناجیلہم اور ان کے دل قرآن بن جائیں گے یعنی ان کے دل کتابیں بن جائیں گی رحلیں بن جائیں گی جن پہ جب چاہیں گے قرآن کو پڑھنے لگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ 16 شانیں جب آپ نے پڑھی تو پھر اس کے بعد آپ نے وہیں پہ سر سجدے میں رکھا اور دعا کی یا اللہ یہ میری امت بنا مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے پھر عرض کی یا اللہ اگر محبوب کی امت بنا دی ہے تو پھر مجھے ہی ان میں سے شامل فرما مجھے ان میں سے بنا دے تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخاوہ اے چھیڑنا ہمیں تمہیں
سید الورا والے، اے شاہد و سرا والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، ہم ہیں اللہ کریم نے اپنے نبی کے امتیوں کے دلوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، جن دلوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت اللہ کریم نے فرمائی ہے، یہ دل عام دل نہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے دل ہیں۔ اور یہ قرآن جو معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ اس کے خصائل، علماء اہل سنت زندہ باد، یہ اس قرآن کے خصائل اور اس کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ کیا توجہ ادھر ہوگی؟ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینے قرآن کی حفاظت کے لیے چنے ہوئے۔ اب میں آگے تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو حاملین قرآن ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے حضرات ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی نظر میں ہم نے معیار بنایا، ویسے میری عادت نہیں ہے میں کسی کو ڈیگریڈ کروں، کسی کو کم، لیکن جو قرآن و سنت نے شانیں بیان کی ہیں، یہ جو بات بتائی ہے میں اس کو گڑبڑ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے نا حدیث، بولیے بولیے سنیے۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پتہ چلا کائنات کے اندر خیر کا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ بے شک، پھر بولو خیر کا ذریعہ۔ ویسے میں ایک بات اور کر کے تھوڑی آگے بڑھوں، اس حدیث کو ضرور یاد رکھو اور یاد رکھنا چاہیے، لیکن اسی بغیر انہی جملوں کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اور وہ پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، میرے بعد تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو میری آل کے ساتھ بہتر سبحان کرنے اللہ، والا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو جی کہ آج تو قرآن کے ختم کا جلسہ تھا، ختم قرآن کا جلسہ تھا، بیچ میں آل بیت کے در سے آ گیا۔ او بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا اے لوگو میری آل اور قرآن کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور میری آل بھی لوگوں کی شفاعت کرے گی، اور یہ قرآن کی صورتیں بھی لوگوں بولو قرآن کی صورتیں بھی لوگوں کی شفاعت کرے گی۔ میں ابھی ادھر سنا رہا تھا ایک حدیث شریف، سن لیجئے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بلائے گا، یہ جرم کیا جی لے جاؤ اسے جہنم میں۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کی صورتیں آگے آ جائیں گی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ فرشتے ایسے پکڑنے آئیں گے، کون آگے آ جائے گا؟ قرآن کی صورتیں۔ فرشتے دیکھیں گے کبھی مالک کو، کبھی قرآن کی صورتوں کو۔ یا اللہ تیرا حکم ہے قرآن، اس کو پکڑیں بندے کو، یہ صورتیں آگے کبھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کریم قرآن کی صورتوں سے فرمائے گا اے میرے قرآن کی صورتوں، یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ گناہگار ہے، اب اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیجنا یہ عدل کا تقاضا ہے۔ تو صورتیں کہیں گی مولا وہ بات درست ہے، وہ بات درست ہے، لیکن اے اللہ اس بندے نے ہم سے پیار کیا ہے، ہماری تلاوت کرتا رہا ہے، اب مالک کونین دو ہی باتیں، یا اس کے ساتھ ہمیں بھیج یا ہمارے ساتھ اسے جنت میں روانہ فرما۔ وہ تیرے عدل کا تقاضا ہے، یہ تیرے فضل کا تقاضا ہے۔
عدل کا تقاضا، یہ تیرے فضل کا تقاضا، مولا ہم اسے جہنم میں اے ہر بندہ ذرا سوچے کیڑی صورت زیادہ پڑھتے ہو نہ یار یہ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ جیڑا نامی حافظ ہوئے نا وہ بھی ایک دو صورتوں کا لازمی پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اے تو سارے پڑھتے ہو جی، اور پڑھیں نہیں پڑھیے نہ آتا ہے نہ کل کوثر تے پڑھتے ہو، اور نہیں پڑھنی تو جناب قل واللہ حد تے پڑھتے ہو نا، بولتے جاؤ۔ اب آپ کو ایک حکمت کی بات بتاؤں، اور کچھ وظیفہ نام ہوئے نا بڑے تو بڑا کم پھسیا ہوئے، سورت فاتحہ 7 بارہ پڑھو، سب سے مؤثر دعا قبول کروانے کا وظیفہ سورت فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پر اول تے آخر درود ہو سی تے اول آخر درود ہو سی۔ اچھا آپ سوال کریں گے کہ یہ کیا ہوا؟ سورت فاتحہ وجہ کیا ہے؟ اللہ یا علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں یہ جو بھی وظائف ہیں جب یہ پڑھے جاتے ہیں تو یہ جتنے زیادہ پڑھے جاتے ہیں کائنات کے اندر ان کا نور پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جو سورت یہ جو آیت کم پڑھی جاتی ہے اس کا انوار کم ہوتے ہیں، جو زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کے انوار زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ وہ پڑھتے ہو بطور وظیفہ تو اس کے انوار دیگر انوار کے ساتھ مل کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے باقی کم 1.25 لاکھ نہ لو تو فاتحہ والا کم 7 نہ لو جاتا ہے۔ سبحان یار دیکھو نا میں کوئی نال تو بھوی دے کے جاواں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں اگر یقین کامل رکھ کے بندہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھے اول آخر درود شریف پڑھے، یقین رکھ کے، کیا بولا؟ یقین رکھ کے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے کی دعا کو اللہ قبول نہ فرمائے۔ اچھا جی صورتیں کیا کہیں گی؟ یا اللہ یا اسامی نال کھڑ دیا تو صورتیں کیا کریں گی بندے کو؟ اچھا ہون جڑی میں اگلی گل میں اتھے بھی دسی کن مزہ آنے لگا، فرشتے ادھر ہاتھ کھڑ سن نہ تے ایک صورتاں یہ کھسن بندے کو لو۔ اے اردو وچ ترجمہ میں نہیں کر سکتا پر مزہ اس طرح دا ایسا ہی اپنی ہزارے زبان چ کیڑی بولو نا بولو اے صورتاں کے کرسن بھئی بندے ہاں کھسن ہٹنا کھسن ایاں بچا بچا کا اساں جیاں ککڑی اپنیاں بچیاں چیلاں کو لو بچاندی ہے نا ایاں فرشتے ساں ایاں بچا کا فرشتے نہیں ہو صورتاں وہ ایاں پرا تلا رکھ کا بچا 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 سیدھی جنت بچا اس واسطے سرکار فرمایا قرآن نال پیار کرو، قرآن کے ساتھ پیار۔ حضور کیوں فرمایا زندگی میں دنیا میں یہ عزت دیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے عزتاں لکھ پائے ہیں، وزیر بھی بڑی عزت اللہ پر اگاں جاندہ ہے پچھو اور کوئی کٹے نہ کٹے جڑے پولیس والے ساری دیہڑی تو پتہ کھلتے ہیں اس سے پروٹوکول استے وہ داوانا ضرور کٹنا۔ بولو یہ گل ہے کہ نہیں؟ کئی ہو جنہوں آئیں سلوٹ تو مار دیں لکھنیاں بچوں جڑے کٹ دیں تو سائیں کہ پتہ ہے انہوں پوچھو جڑے ٹھوک کا بوٹ مار دیں تو پھر انہوں پوچھو کہ انہوں نے دل چکے نکلے۔ میں تسیں سرت تیلا رکھ کے تسیں قسم دے کے آتا کیا کدے تسیں حافظ صاحب دا یہ مولانا صاحب دا ہاتھ بھی تسیں اہمیں چمیں ہیں؟ اوہی بندہ چوندہ ہے کہ جس دے دل دیاں گہرائیاں وچ کے لیے عزت۔ دنیا میں کیا کرتا ہے یہ؟ قرآن اچھا بولو قرآن عزت دیتا ہے۔ قبر میں اس کا مونس ہوگا، کیا ہوگا؟ دلاسا دے گا، ڈرنا ڈرنا اللہ اکبر میں آنا سبحان اللہ۔ ماما چھوڑ کے چل گئی، بڑیاں پٹنیاں نے آئے ماریا بچیا لیکن آگے کتے سلان دے کتے منا مٹی دے ماں ہوتے پئی پٹے نہیں، والدین نے پٹ رہے ہیں، سارا کچھ سب لوگ چلے گئے۔ آقا فرماندے نے اس قرآن نال یاری لاؤ ایک قبرہ دے اندر تسا نال ہوتا ہے۔
माशाअल्लाह تو تریا حضور فرمایا قیامت والے دن یہ شفاعت کرے گا. گل سمجھ آئی؟ لیکن میں ہوں اگلی ڈنڈی تے مار نہ سکتا کیونکہ میں حدیث پوری سنانی ہے. یہ تے پھر سارے پوجے نہیں جم گئے کہ اسی تے سارے ہی قرآن دے قاری ہیں جو لو جڑے وسی تے کہیں بخشی ہوئے پار. فرمایا نا کچھ او قاری بھی ہونے نے جنہاں تے اس قرآن بھی لانتاں پانیاں نے. خود پڑھنے والے ہیں تے کیا کرنا ہے. یہ قرآن عظام ایک حدیث ایک حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتے ہیں. فرمایا جڑے قرآن نہ کھاون چگلن تجوید قرات نال نہ پڑھن تو قرآن آتا ہو میرے نال تسی ظلم کر رہے لعنت ہوئے ہو تساں تے. اس واسطے یا لمن تعلمون اللہ قرآن نہ پڑھیا کرو تے نہ سنیا کرو. کئی مسیحیاں میں بابے جناب والا رکنو تنگ ہوندے نے کھلو نہیں سکتے. پھر حافظاں صرف سپیڈ حافظ صاحب تاولا پڑھو نا تو اتھا جڑ کے نماز پڑھ سن جتے حافظ تاولی تراوی لگاوے. اے نہیں پتا کہ اس ٹائم رحمتہ نہیں لانتہ پیاں بندیاں. اللہ دیو بندے ہو جے تسی پورا سپارہ ڈیڑھ نہیں سن رکھتے ہو تو تواڈے اس لازمی تے نہیں ہے نا. جتنا خوشی نال سنو اتنا سن لو. کم از کم ہر بندہ اپنے اندر یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے جب بھی حافظ قرآن سے قرآن سننے تو اسا یگڑ دگڑ نہیں کرنا دینا. اسا نہیں آکھنا انج سمجھ آنی دربو درب دربو درب. یہ نہیں ہے قرآن نہیں ہے. مزہ تائیں اگا حافظ قرآن پڑھے تے خلامہ وچ فرشتے بھی مزے نال سن رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آسمان سے فرشتے بھی چھٹی لینے آتے ہیں. چھٹی لے کے آتے ہیں. ایک حدیث سے سنیے نا کہ چھٹی لے کے آتے ہیں کہ یا اللہ اسی تیرے یار دے ہوئے تے سلام پڑھنے آنے ہیں. آج اے روایت بھی سنو. آسمان سے فرشتے چھٹی لے کے آتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ فلان بستی وچ حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں اسی سننا چاہتے ہیں. اگے وہ آسمانہ کو چھٹی کے نکے آمان اگے جناب رہی لگے وعدہ ہو گیا نا آئی تو بات جیڑا حافظ نہیں ٹرکاوے اساں کو حافظ صاحب خدا دا واسطہ ہے نا اساں گناہگار کرو تے نا کم از کم لفظاں دی سمجھ ہیں جی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله أكبر. ما شاء الله. مزن حافظو یہی گل ہے بھائی یہی گل ہے. اے نو ہے نا ہمیں ایک لطیفہ ویسے نہیں سنانا چاہیے پر سنا لطیفہ ہی ہے. وہ ادھر پران پہاڑی علاقہ میں نام ہی نہ کہتا ہو کئی بار ویڈیو جاندی آتے تو سانسیں گرائیں نہ کیوں دیتا. اتھے وہ گئے نا کوئی حافظہ سے دو منزلہ سی کچی تک گراں پرانا تو دو چار اس ویلے بابے پہلے ہم نکے ہونے ہیں نا گراں بابے یہ پڑھنے ہیں جوان اللہ دے دین یا برکتاں تک ہو. اج باوے مسیحیاں وچ گھٹ ہوندے نے تے جوان مسیحیاں وچ زیادہ. اچھا وہ گئے تو اگر پڑھے تے جی آسے انہاں کے کیتا تو 3 سپارے کوئی اگو پھیرن کوئی پیچھے تے پیچھے پھیرن تے اگاں تے آخری سورتاں پڑھ کے نہ کہ جی ختم ہو گیا. تو باوے کا اس وچ کرے سورت جڑی نے رحمان و سادی تو سا کہ آپ جی اللہ تساں نہ پارا کرا وہ بان اشنا ہونا سا کوئی نہیں ہے. لا تو کسے بان تو آنا تھا کہ بان اشنا ہونا ہے وہ بھی کی نہیں ہے. وہ بھی اگو سرے دے نا انہاں آکھے بابا جی شاید تسی کدھر تھکے ہوئے ہو تو تسی نیندر آ گئی تو تسی پڑھ گئے. کیونکہ یہ تے انڈرسٹوڈ گل ہے جی کہ کئی بار ہم پیچھے گھل کے چوستے بھی ہوندے ہیں. یہی گل ہے کہ جی کوئی قرآن دے قاری ہونے جنہاں تے قرآن جڑے قاری لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں جڑا قرآن تجوید نال نہ پڑھے قرآن اس تے کے کر دے لعنت پاوندا ہے. لیکن آؤ ذرا ہن سنو امام ابن حجر اور دیگر علماء لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں صرف انہاں دی گل نہیں جن کے دل میں بغض اہل بیت ہو جن کے دل میں بغض اہل بیت ہو
جن کے دل میں سیدہ زہرا کا بغض ہو، جن کے دل میں مولا علی کا بغض ہو، جن کے دل میں حضور کے خاندان کا بغض ہو، قرآن ان سے راضی نہیں ہوتا. وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. وہ کہتے ہیں لعنتیا ماں پڑھنا ہے تے سرکار دے بچیاں دا بغض دے وچ پال کے رکھیا ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جنہ دی زندگی کے جو ہے نا سلسلے یہ ہوں کہ وہ سرکار کے آل بیت کا ذکر کریں تو دڑلے سے کر رہے ہیں. تے قرآن انہوں واسطے کے کر دے پھر انہوں آگے کھلسی ہے انہوں دی شفاعت ان کے ساتھ. تو پھر جن کی زندگی کا یہ سبق ہو کیا؟ علی ورگا زمانے تے کوئی دیر بکھا میں لو. بھائی مولا علی کے دن ہیں، ان کی شہادت کے دن ہیں. نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. میرے نبی نے فرمایا علی اور قرآن کبھی بھی آپس میں جدا بولو، علی اور قرآن کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یہ تو جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں تو پھر ذکر علی بھی تھوڑا ہو جائے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا میں علی ورگا کوئی پیر دکھا میں. اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے، علی جتنی کسے دی جاگیر دکھانے علی ورگا بولیے علی ورگا زمانے تے کوئی بولو بولو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا یہ قرآن شفاعت کرنے والا. میرے نبی نے فرمایا اب سنو یہ حدیث آ رہی ہے. آقا نے فرمایا یا قرآن کا قاری بن، یا قرآن پڑھنے والا بن، یا قرآن پڑھانے والا بن. اور سارے ذرا اپنے دماغ تو پوچھو، جڑے قرآن میں کہہ رہا ہوں یا قرآن پڑھنے والا بن سیکھنے والا، یا قرآن سکھانے والا بن. حضور دو ہی کام دسنے ہیں، یا سکھانے والا. کوئی اپنے بچوں کو انجینئرنگ کی ڈگریاں اور ڈاکٹر بنا کے خوش ہوتے ہیں. ہم تو خدا کی قسم زندگی میں ہمارے والدین یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا خادم بنا. ان کی دعائیں تھوڑی تھوڑی قبول ہو گئیں. اب دعا کریں اللہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو قرآن کا خادم بنا. یا قرآن پڑھنے والا بن، یا قرآن بولیے جلدی نہیں یار، یا قرآن سیکھنے والا بن، یا قرآن سیکھنے والا یا قرآن سکھانے والا بن. اور تیسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا یا قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی خدمت کرنے والا بن. چوتھا کوئی راستہ ایک جڑی قوم پیدا ہوئی جڑی کلمہ رسول اللہ دے پڑھے اے نکیاں نکیاں حافظاں اے مسجدہ دے ٹوپیاں پائیاں اے جناب چٹے کپڑے پائے ہتھ کتاباں تے قرآن رکھے انہوں حقارت نال تکن. انہاں تو بڑا بغیرت کون ہے کوئی جڑا رسول دے دین دے خادمہ نال اے لگا رکھے. کیونکہ حضور نے فرمایا یا قرآن پڑھو، یا قرآن پڑھاؤ، یا قرآن سکھو، یا قرآن سکھاؤ. تو یا سکھنے سکھانے والے دے نوکر بنو، انہاں دے دادے نہ بنو، انہاں دے مالک بن کو انہاں تے روب نہ چڑھو، انہاں دے آقا بن کو انہاں غلام نہ سمجھو. کہ بنو بھائی کہ بنو، انہاں دے خادم بنو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں نو کھلاؤ، انہاں نو پلاؤ، انہاں نو کپڑے پہناؤ، انہاں دیاں عاجزیاں کرو، انہاں دے دل خوش کرو. کیوں؟ فرمایا پڑھن والا بھی جنت وچ، یار اللہ بندے سکھن والا بھی جنت وچ، سکھان والا بھی جنت وچ.
تے انہاں دی خدمت کرن والا بھی جنت وچ کتیاں دے مقابلیاں تے پیسے نکل جاندے نے بیل دوڑ کے مقابلے میں لاکھ روپیہ بندہ کٹ لیندا ہے کیونکہ پیچھے نفس تے شیطان دوڑے آتے ہیں دین دی راہ تے کڈنا بڑا مشکل کام ہے سب تو پہلے دل ٹکا لاندا نوکڑی غریب ہو جاسی وہ تو شیطان اگاں آ کے کھلو جاندا نوکڑی پر جنہاں دے قسمتاں چنگیاں ہون وہ آتے ہیں ہٹ نفسا ہٹ شیطانہ خبیثہ میں نہ حافظاں دا خدمت کرنے والا پڑھا کبھی بکرا آ رہا ہے کبھی کھانا آ رہا ہے کبھی جناب حافظ صاحب کے کیا یار افسوس ہے میں تو ایک گل دساں یہ علماء کرام ہاں خدا دا واسطے ہن بس کرو سجڑوں بہوں ہو گیا اساں بڑے جناب نے 2 نمبر پیروں چا مارے ہیں تقریراں کرسن دا اکسن اوکے جی مشکل دی ہر کنجی اورو اور مشکل دی کنجی اورو انہاں دے ہاتھ آئی او جلے لوگ دتن آنے نے اتنے بڑے مولوی صاحب آتے ہیں انہاں دے ہاتھ مشکل دی کنجی ہے چھوڑو پر آسے انہاں دے باقی تعلق اللہ دے بندے خدا کے لیے یار اس قوم کو بتاؤ ہن سنیو ادھر ادھر حافظ قرآن اے نکے نکے ٹینڈے ٹینڈے اے نکے جو پتر میرا بچہ اٹھو انکاں لائے دے دو اترے اٹھو دائیں میرے بچے اے کھلو نا تو کھلو اے کھلو ذرا سنیو کہ پتہ انہاں دے ابے غریب ہوں انہاں دے رشتہ دار تے انہاں دے محلے لے بھی نا کسی محفل چے جامن تاکھن وہ پیچھے بے واپس پر اللہ دی قسم انہاں دی شان کے وے حضور فرمایا جس ویلے گھر تو پیر بار رکھتے ہیں اللہ دے فرشتے پر تلے رکھتے ہیں سبحان اللہ نکی جی گل ہے خود اپنا معیار بنائے ہوئے آپ نے عزتوں اور ذلتوں کا کہ جڑے بے کے اس طرح پڑھ دینے نا اے حافظ آئیاں جنو پانی کرنا دے کدھر آیا کرو خدا توفیق دے وے کدھر ٹور جان دے ہو کدھر انہاں مدرسیں چ آیا کرو اور کوئی کم نہ ہوئے کوئی پوچھا آج حاجی صاحب کیوں آئے ہو تے آکھو ذرا سی دیکھنا ہے حافظ کیاں قرآن پڑھ دیں تھوڑا سا تو اللہ دے بندے کدے اس واسطے بھی آ رہے کرو کوئی کم نہ ہوئے میرے ابا جی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں محنت مزدوری کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا کہ منصر ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دوپہر کو ہمارا کام ختم ہوتا تو میں ادھر ایک مدرسہ تھا تو میں وہاں جاتا تو زور کی نماز نہ ہوتی تو زور کے بعد پھر حافظ بیٹھ کے پڑھتے تو میں بیٹھ کے سنتا رہتا اور فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا بھی شادی نہیں ہوئی تھی میں دعا کرتا اے اللہ جے تو ماں پتر دے تو میں اپنا پہلا پتر حافظ قرآن کرتا سبحان اللہ ابا جی فرماتے میں بڑا روندا ہوں تو صرف اس لیے چاہتے تھے کہ جی تھوڑی دیر کے کریں قرآن تے کدے آیا کرو اے بچے جڑے ہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں چپ کر بیٹھا سنیا تے ہن اگلی جڑی تساں میں گل دسن لگا وہ گل کے ہم نہ کیا رہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک تابعی ہیں تو وہ آئے تو انہوں نے فرمایا او کدے جنت دیاں چڑیاں دی چہک سنی ہے وہ کدے سنیا ہی کہ جنت میں چڑیاں چک 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 کے کہ سرکار جنت گئے ہی نہ تو میں جنت کی چڑیاں دی چہک کتھوں سنی تو حضور کے صحابہ ایسے بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں اور قرآن پڑھتے تھے اور اس طرح آواز آتی تھی جس طرح یہ جیسے نا کسی بیٹھے پڑھ دے انہیں کہا پڑھ رہے انہوں نے فرمایا جس ویلے سرکار دے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں انہوں تو او بے اکار اے سمجھی جنت دیاں چڑیاں جنت والا میں چہرے کریں وہ جنت دیاں چڑیاں نے والے ہو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں یہ جڑے اگر اللہ توفیق دیتی ہوئے نا حافظاں دی علماء دی خدمت کرنی کرتے پکڑیا نہ کرو ہم نے یہ کر لیا رو کے شکر ادا کیتا کرو اللہ تیرا شکر ہے میرا پیسہ کنجراں تے نہیں لگ رہا میرا پیسہ ان خسریاں تے نہیں لگ رہا دیکھو نا کئی لوگ انہاں تے بھی تو ڈر دین تے کئی لوگ کڑیاں کڑیاں کھاتیاں تے لاندے پیسہ ہیں تسی شکر ادا کیتا کرو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
میں چاولاں دی دیگ آندی ہے تو او حرام دے رانی گئی او کھا کے نوالے اندر پا کے ان حافظاں بہ کے تیرا قرآن پڑھیا ہے 11ویں دینے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقے ہے باہر روڈا تک کھول کے 11ویں دی دیگ بنڈو وہ بھی 11ویں ہے تے اوہی دیگ آندی آن کے حافظوں چنگا جی روٹی کھلا دیتی وہ 12 والے کھا کے جلسن اپنے کام کرسن کوئی کے کرسی کوئی کے تے اے حافظ کھا کے کرسن اچھیاں بولو نہ سنے ہو وہ بولو ایک کرسن قرآن پڑھسن. اس واسطے حضور کے فرمایا یہ انہاں دا کہ کر. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک خادم تھا تو آج کل تو جناب مدرسے بھی وی آئی پی بن گئے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے جو شعور مخلوق کو آج آ رہے مولویوں کو آج اپنے مدرسوں میں آ رہا ہے نا وہ 1975 میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری کو اس وقت آ گیا تھا. جنہاں بزرگاں دے جو کارنامے اور کام ہوں نا تے اے سر چکا کے انہوں نے اسلام کرنا اے حیا دا تقاضا ہے. بولو یار اچھا آج لوگوں نے مانا ہے جی قرآن بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے 1975 میں چاہنا آکھا ہے کچھ ہونا چاہیے. اور آپ کو مبارک ہو آپ کے ماشاءاللہ یہاں ادارے میں بحر شریف کے انداز تعلیم پہ یہاں ماشاءاللہ آپ کے اس محلے میں آپ کے علاقے میں یہ درسگاہ ہے. اور حضور امین کیا کہتے ہیں اپنا حضرت سیدی پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی ان کی ہزاروں کوالٹیاں ہزاروں کمالات ہیں. اور جو میں نے اپنے دوستوں سے بھائیوں بزرگوں سے سنا ہے میرا چھوٹے بھائی مفتی نذیر صاحب انہوں نے بھی ابتدائی 2 سال انہی کے زیر اس ادارے میں پڑھا. تو جو ان بزرگوں سے جو ان کے اساتذہ سے ہم نے سنا وہ یہ ہے کہ پیر صاحب سیداں دا بڑا ادب کر دے سبحان اللہ. مجھے خود یہ بحر شریف کے بزرگوں نے سنایا کہ ایک دفعہ بچے کھیل رہے تھے تو بچے حافظ ہوندے نا آخری بھی انسان ہے نا اللہ دے بندے ہو. کئی لوگ جو نا حافظ ننگے سر پھر دو حافظ ننگے سر پھر دو خدا دا واسطے یار مولویاں دا تھوڑی نظر سجے خبر ہی کر لو تساں ٹارگٹ مولوی رکھے ہوئے خدا دے بندے. تو بچے کھیڈتے بھی ہیں کھلتے بھی ہیں یہ نہیں اسی کوئی فرشتے بھائی بچیاں جیاں گھراں وچ 2 بھرا آپس کھلے کھڑے ہے کہنا اماں پاپے مارے دعا کھا لو یہ مدرسے میں یہ کی ہوتا رہتا ہے تے حافظ ہونے نہیں ہے